ماہ شعبان المعظم میں روزے کی حکمتیں۔ ماہ شعبان میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ نفلی روزے رکھنے کے کئی اسباب اور کئی حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت علامہ محب طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عمدۃ القاری میں یہ 6 حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں جو روزوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے، حضرت علامہ محب طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 6 حکمتیں بیان فرمائی ہیں، اور آپ کی کتاب عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ جن میں سے 4 حکمتیں وہ ہیں جن کی طرف احادیث میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، انہی کو یہاں ہم آج اب بیان کرنے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت مبارک یہ تھی کہ رمضان کی تعظیم اور روحانی تیاری۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ رمضان مبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے، تو ارشاد فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ، یعنی رمضان مبارک کی عظمت کی روحانی تیاری، اس کا قرب اور اس کے خاص انوار و برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کا شوق، اور ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کا سبب بنتا تھا۔ اور اس شعبان کے ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ دوسری حکمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعمال کا اٹھایا جانا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا مہینہ ہے، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال پروردگار عالم کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، لہٰذا اس میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بارگاہ الہی میں اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے ہوں۔ نمبر 3، مرنے والوں کی فہرست کا ملک الموت کے حوالے ہونا۔ یہ شعبان المبارک کے مہینے میں ہی ہوتا ہے، اور اس شعبان کے مہینوں کی روزوں کی جو حکمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ سے بیان فرما رہے ہیں، اس میں سے تیسرا یہ ہے کہ مرنے والوں کی فہرست کا ملک الموت کے حوالے ہونا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ماہ شعبان میں اس کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں ہر شخص کا نام ملک الموت کے حوالے کر دیا جاتا ہے جن کی روحیں اس سال میں قبض کی جائیں گی، لہٰذا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا نام اس حال میں حوالے کیا جائے کہ میں روزے دار ہوں۔ نمبر 4، ہر مہینے کے 3 دن کے روزوں کا جمع ہونا۔ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً ہر مہینے 3 دن یعنی ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے، جن میں سے ہر مہینے کی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہوتی ہے، لیکن بسا اوقات سفر وغیرہ کی کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جاتے اور وہ کئی مہینوں کے جمع ہو جاتے، تو ماہ شعبان میں ان کی قضا فرماتے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث شریف میں مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کا فائدہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حکمتوں کی وجہ سے شعبان میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدھا شعبان باقی رہ جائے تو روزے مت رکھو۔ تو علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ حدیث شریف میں ممانعت ان لوگوں کے لیے ہے جن کو روزہ کمزور کرتا ہے، ایسے لوگوں کی حدیث شریف میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو بلکہ کھاؤ پیو اور طاقت حاصل کرو تاکہ رمضان المبارک کے روزوں کی قوت حاصل کی جا سکے اور دیگر عبادات نشاط اور شوق کے ساتھ انجام دے سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ طاقتور تھے، روزوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمزوری لاحق نہیں ہوتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصف شعبان کے بعد بھی روزے رکھتے تھے، اور امت میں سے جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں اور روزے ان کو کمزور نہیں کرتے وہ بھی نصف شعبان کے بعد روزے رکھ سکتے ہیں۔